حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ رقیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد، روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار،
نہ کسی کے بیٹے ایسے، نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے۔ حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی، حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے حضور نے منہ پھیرا۔ وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں، دیوار پہ پردے، حضور نے منہ پھیر لیا۔ غیرت ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کو خبر ہوئی، دیوار کے پردے کھینچ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں، سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں۔ سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے۔ جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور چہرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف دیوار پہ پردہ لگنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام جب چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں۔ نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ اب تصور کرو سب سے زیادہ جس سے پیار کریں اگر وہ دیوار پہ پردہ لگا دے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ ہم داڑیاں منڈا رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کارو
کاروبار کر رہے ہیں, کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے, کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے, اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا, اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا. گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں, فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں. ہاں ہاں, یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر. ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں. یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نہ عمل ہے, نہ نیکیاں ہیں, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے, کچھ نہیں ہے. بولو ہمارا کس پر ناز ہے, کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے. اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے. سوچو, داڑیاں منڈانے والوں, شراب پینے والوں, حرام کاروبار کرنے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں, مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے. باپ چھوڑ کر گیا, بھائی چھوڑ کر گئے, رشتہ دار چھوڑ کر گئے, سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے. اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے, وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے. نہ کوئی عالم آئے گا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولوی, کوئی نہیں, کچھ نہیں. آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی, یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی, یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی, یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا. ہاں ہاں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا, جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے. مجھے بتاؤ, سیدہ اتنی پیاری ہے, اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے, اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر, اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو, گناہوں کو, پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, ہماری قبر سے واپس چلے گئے. نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا, دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے, لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے, حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے. کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں, اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہاری اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی, کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, حبیب تو جسے چاہے گا, تو جسے چاہے گا. چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے, چاہے گا کے 2, ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا, اسی کو جنت دوں گا. عمل پہ جنت نہیں دوں گا, تیری رضا پہ دوں گا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا, یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ جہنم کا عذاب. دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا, تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا, سب کچھ کیا, حبیب کو راضی نہیں کیا. بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ, کتنی نازک ہے,
اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھے تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں. تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہی کہنے آیا ہوں, بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟